جو کوئی غم ستائے تو مدینہ یاد کر لینا۔ یہ بتائیے کہ بزرگ شعراء اور آج کے جدید شعراء کن کے کلام آپ زیادہ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ چند نام لیں گے؟ کئی دفعہ نذرانہ بھی لے کر آتے ہیں تو میں اکثر جملہ میرا جھوٹ بھی ہے، میں کہتا بھی ہوں کہ اگر آپ نذرانہ لے کر آ رہے ہیں اور آپ سن نہیں رہے ہاں جی، تو یہ قبول نہیں ہے، یہ اگر آپ بالکل سن رہے ہیں صحیح۔ نذرانہ لے کر نہیں آ رہے تو یہ قبول ہے۔ قبلہ آپ کا ہر کلام جو ہے اس کی طرز بالکل مختلف ہوتی ہے، آپ بہت کم ایسا میں نے دیکھا ہے کہ پرانی طرزوں پہ پڑھیں۔ یہ طرزیں آپ کیسے بناتے ہیں؟ خود سے بناتے ہیں یا کسی کی مدد لیتے ہیں؟ قبلہ پاکستان میں بھی آپ نے پڑھا، یو کے پورے میں آپ نے پڑھ لیا، کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ سامعین محترم، میرے ساتھ ہیں الحاج محمد اسد رضا اتاری صاحب، آئیے ان کے ساتھ مزید میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ اسد بھائی، آپ کا جو کلام کا انتخاب کرنے کا انداز ہے، آپ کیسے یہ کرتے ہیں؟ معیار کیا ہے آپ کے نزدیک؟ الحمدللہ کلام جو وہ اس کے اشعار ہی دیکھتا ہوں میں، چار یعنی دیکھتے ہیں۔ ان اشعار کے اندر زیادہ تو میرے اللہ کا شکر ہے، مجھے لگتا ہے کہ جو میری شہرت ہے وہ مدینہ پاک کے کلام کے حوالے سے زیادہ ہے، ماشاءاللہ، لوگ پسند بھی کرتے ہیں اور مجھے مزہ بھی آتا ہے، صحیح دل صحیح، بھی کرتا ہے مدینہ پاک کے حوالے سے کلام پڑھوں، واہ واہ مدینہ واہ، پاک کے حوالے سے استغاثے سے۔ کیا بات کیا بات۔ الحمدللہ یہ بتائیے کہ بزرگ شعراء اور آج کے جدید شعراء میں سے جو کن کے کلام آپ زیادہ پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ چند نام لیں گے آپ؟ کلام بزرگوں کے اس کے اندر ایک تاثیر ایک زیادہ ہے، لذت ہے، صحیح۔ چونکہ اس کے اندر مجھے بات یاد آ گئی ہوں، کہ جو گزر گئے نا جی جی جی، وہ سمجھ لیں کہ ان کی سیرت وہ ہمارے سامنے ہے، ہم نے دیکھا پڑھا سنا، وہ خیر سے گزر گئے، ان کے بارے میں ہمارا حسن ظن یہی ہے کہ ان کا بیڑا پار ہی ہے۔ بے شک۔ اب جو ہیں ہوں، اب ان کی زندگی گزر رہی ہے، ہماری بھی زندگی گزر رہی ہے، صحیح، جیسے فتنوں کا دور ہے، جی جی، بے کبھی شک۔ ہم کسی کا کلام پڑھتے ہیں تو کچھ دنوں بعد پتہ چلتا ہے تو یہ حضرت صاحب تو کہیں اور ہی چلے گئے، اللہ ان کے اکبر، کلاموں کے اندر کچھ اور مسئلہ آ گیا ہے۔ صحیح 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 صحیح۔ تو اس لیے زندگی میں کسی کی تعریف کرنا بڑا مشکل کام ہے، امیر سنت کا یہ میں واہ واہ، ان کا حوالہ ہاں آپ دے رہے ہیں ہاں یہاں پر، ٹھیک ہو گیا۔ زندگی کے اندر کسی کی تعریف کرنا ہمارے سامنے ہے، اس دور کے اندر بھی واہ واہ ہم واہ، نے کئی لوگوں کو بہت عزت دی، صحیح۔ عوام نے عزت دی، ہوں، لیکن بیچارے وہ راستے سے پھسل ہٹ گئے، گئے، پھسل گئے، ہٹ گئے۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ اس لیے میرے خیال میں کلاموں کی لذت جو بزرگ لکھ کے جا چکے، ابھی بھی اس دور کے اندر بھی کافی ایسے شعراء ہیں جو بڑا اچھا لکھتے ہیں، ہمارے انڈیا کے کافی دوست ہیں، صحیح، پاکستان میں بھی ہیں، اور میں نے کئیوں کے کلام پڑھے الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ قبلہ آپ کا ہر کلام جو ہے اس کی طرز بالکل مختلف ہوتی ہے، آپ بہت کم ایسا میں نے دیکھا ہے کہ پرانی طرزوں پہ پڑھیں۔ یہ طرزیں آپ کیسے بناتے ہیں؟ خود سے بناتے ہیں یا کسی کی مدد لیتے ہیں، کسی موسیقار کی، یا مطلب کوئی ایسا سروں کا بادشاہ ہے؟ یہ کیسے بن جاتی ہے اتنی خوبصورت طرزیں آپ سے؟ نہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، طرز میں زیادہ تر تو پیچھے کوئی کلام سنا ہو اس سے کوئی ملتا جلتا، اور میری اکثر طرزیں سفر میں بنتی ہیں، اچھا جی، یعنی سفر میں نے کتاب کھول لیتا ہوں کئی دفعہ، صحیح، تو پڑھتے پڑھتے کوئی کلام آ گیا، اس کی طرز بن گئی، اس کو فوراً ریکارڈ کر لیا، ہوں، ایسی طرزیں میری کافی بنی ہیں صحیح، سفر کے اندر ہی، ہوں، اور خود ہی تقریباً۔ اچھا، زبردست۔ قبلہ پاکستان میں بھی آپ نے پڑھا، یو کے میں ماشاءاللہ دوسری مرتبہ آپ آئے نا، جی تشریف لائے، یو کے پورے میں آپ نے پڑھ لیا، کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ جوش و خروش پاکستان میں زیادہ ہے، یو کے میں زیادہ ہے؟ یو کے والے لوگ کیسا سنتے ہیں آپ کو، اور پاکستان والے کیسے سنتے ہیں؟ تھوڑا سا ڈفرینس۔ پاکستان الحمدللہ، صحیح ہے، پاکستان میں جتنا ذوق شوق ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے، صحیح، اور وہاں کا جو لذت ہے، جو محافل کا ایک رنگ ہے، ہوں، اور جیسے ہم کھل کے پڑھتے ہیں، جیسے وقت کھلا ہوتا ہے، ہوں، ٹائم ہوتا ہے، صحیح، پھر جو رونق وہاں پر ہوتی ہے محافل کے اندر، ظاہری بات ہے وہ تو کہیں اور نہیں ہے۔ ہوں، اور باقی پاکستان کے اندر بھی کئی دفعہ ایسا عجیب و غریب قوم سامنے آ جاتی ہے، اچھا، یو کے اندر بھی کئی محافل کے اندر ایسا عجیب و غریب لوگ آ ماحول جاتے بن ہیں جاتا، جس کے اندر ہمیں پھر نعت کم اور تقریر زیادہ کرنی پڑتی ہے، ٹھیک 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 میں ٹھیک، اکثر پھر تقریر کر دیتا ہوں۔
वेरी गुड। क्योंकि मेरी सोच ये होती है कि मैं अक्सर कहता हूँ कि तवज्जो से सुने, मिल के पढ़ें, और नात के दौरान फिर कोई और कार्रवाई ना हो। वेरी गुड। तो कई दफ़ा नजराना भी लेकर आते हैं, तो मैं अक्सर, जुमला मेरा मशहूर भी है, मैं कहता भी हूँ कि अगर आप नजराने लेकर आ रहे हो और आप सुन नहीं रहे हाँ जी, हाँ जी, तो ये कबूल नहीं है। ये अगर आप बिल्कुल सुन रहे हैं, सही। नजराना लेकर नहीं आ रहे तो ये कबूल है। वाह वाह वाह, क्या तो कहना। उमूमन ये बड़ा अजीब सा फील होता है कि लोग महफिल के अंदर वो नजराने लेकर आ रहे होते हैं लेकिन उनकी तवज्जो नहीं होती, जो नजराना दे रहा होता है उसकी भी तवज्जो नात की तरफ नहीं होती। सही बात कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एज अ नात खां, या जो दीन की जो निस्बत जो मुझे हासिल है, हम्म वो हमारे नात खां, जो हमारे ऐसे उलमा हैं हम्म जो स्टेज पर हैं, जिनके पास माइक है, अगर हम्म, आप इस्लाह कर सकते हैं तो आपको इस्लाह करनी चाहिए। सही। हो सकता है कल क़यामत के दिन आपसे ये भी सवाल किया जाए कि आप नजराना तो लेकर चले गए लेकिन आप देख रहे थे, तो सिर्फ आपकी तवज्जो नोटों पर है, पैसों पर है, वो लेकर तो आप चले गए। तो वो हम्म, जो लोगों की इस्लाह करनी थी आपने, वो नहीं हो सके। कि यार आप नजराना मुझे जाते हुए दे दीजिए। मैं अक्सर भी कहता हूँ, हम्म, मना नहीं कर रहा मैं, हम्म, हर बंदे को तलब है मेरे पास पैसा ज्यादा से ज्यादा, मैं तो खुली बातें करता हूँ। मुझे अक्सर लोग कहते हैं आप ठीक है। बहुत ज्यादा खुल के ना बोला करें, नहीं ठीक जरा है। लिमिट में रहा करें। सही सही। लेकिन जो दिल की बात है, जो असल बात है, वो मैं करता हूँ सही बात। कि आप नजराना मुझे जाती वक्त दे दिया करें। हम्म, अभी आप अदब से नात सुने सही। तो ये इंशाल्लाह इसकी बरकत आपको भी मिलेगी और आपको भी मिलेगी। और मैंने इसको देखा भी है खानका डोगरा में, पाकिस्तान, उसमें आपने बिल्कुल मना किया था। कि बोला ये बताएं कि आप कलाम पढ़ते हैं अपनी नीयत से, आपने पढ़ दिया कलाम, वो सोशल मीडिया पे चला गया, आपके पढ़े हुए कलाम जब कोई और नात खान पढ़ते हैं, जिसमें मेरे एक बड़े प्यारे दोस्त हैं यूके के, आदिल खान अतारी साहब हैं, उन्होंने 2 कलाम आपके रिकॉर्ड कराए, जब आप उनको सुनते हैं तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है? क्या प्राउड फील होता है कि यार इसने मेरा कलाम पढ़ा है? कैसी फीलिंग होती है? अल्हम्दुलिल्लाह, सही बात है। आप कि कोई भी चीज़ अगर कोई बंदा उसको लेकर वो आगे निकलता है और फिर आपको अच्छा फील होता है। वो फितरत है कि इंसान को अपनी चीज़ पसंद है। आपका हम्म कलाम अगर बच्चे पढ़ रहे हैं, आवाम पढ़ रही है, सुन रहे हैं, उसके क्लिप्स आ रहे हैं, तो हम्म, आपको खुशी होती है। माशाल्लाह, अल्लाह जबरदस्त। पाक कबूल भी फरमाए। सही। किबला, इस सेशन का आखिरी सवाल करते हैं। वो कलाम जिसने मेरी नज़र में, मैं समझता हूँ, इनकलाब ही बर्पा कर दिया दौरे हाजिर में, इतनी खूबसूरत सिंपल शायरी के साथ, वो कलाम जिसका उन्वान है मदीना याद कर लेना। इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड भी बताएं और इस कलाम को सुनाएं, इसके साथ सेशन को मुकम्मल करते हैं। बड़ा खूबसूरत कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये मैंने उस वक्त पढ़ा था जब मैं खुद भी गमगीन था। अच्छा जी। तो मैं ऐसा नहीं कहता कि मैं बिल्कुल तन्हाई में बैठकर तो मैंने बड़े इस्तिग़ासे किए हैं, तो ये तो मैं अपनी कोई कार्रवाई बयान कर रहा हूँ। सही। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि उस दौर में जब मैंने कलाम पढ़ा था तो मैं परेशान था, हम्म, और शायद वो कैफियत भी थी एक, तो अल्लाह। वो पढ़ने में शायद कुछ ज़्यादा ही सोज आ गया था। ये शायर कहाँ के हैं? ये शायर हमारे पंजाब के हैं, अहमद रज़ा मदनी, अच्छा अच्छा अच्छा। जड़ावाला के। अच्छा माशाल्लाह। लिखते हैं माशाल्लाह, सही। और भी उनके कलाम हैं। तो मीठा मदीना दूर है, वो भी इन्होंने लिखा है? ये वो भी उन्होंने लिखा है। अल्लाह जी जी। अकबर, अल्लाह अकबर। अच्छा 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 अच्छा। तो सही। पढ़ा था तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा, क्योंकि कैफियत है असल में, इस कैफियत है। कलाम के अंदर कैफियत है। मैं जी। आपको वो बात कर रहा हूँ ना कि जो चीज़ के अंदर कैफियत होगी ना, यस। तो वो फिर जिस जिस बंदे की वो कैफियत होगी वो उस चीज़ को पसंद करेगा। वैसे ले लेगा उस चीज हाँ, को। सच्ची बात है। ये बंदा कलाम सुनता सुनता यूं महसूस होता है जैसे डायरेक्ट आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना दुखड़ा सुना रहे हैं, ऐसा ही है, और ऐसा दुखड़ा सुना रहे हैं कि उसके अंदर हर चीज आ रही है। ऐसा ही है। शायर को भी मैं सलाम करता हूँ जी, जिन्होंने ये कलाम लिखा है। अल्लाह इसके चंद अशार सुनाए, बिस्मिल्लाह। जो जो कोई गम कोई सताए तो मदीना मदीना याद कर कर लेना, लेना, न दिल न दिल को को चैन चैन आए तो, आए न तो, दिल न दिल को को चैन चैन आए तो, आए तो, मदीना मदीना याद याद कर कर लेना, लेना, न दिल न को दिल को चैन चैन आए तो, आए तो, मदीना मदीना याद याद कर कर लेना। लेना। सुना है
مشکلوں میں ہائے ساتھ کوئی بھی نہیں چلتا، زمانہ چھوڑ جائے تو زمانہ چھوڑ جائے تو مدینہ یاد کر لینا، مصیبت میں تو ہر کوئی انہی کو یاد کرتا ہے، خوشی احمد جو آئے ہائے تو ہائے مدینہ مدینہ یاد کر لینا۔ یعنی سبحان اللہ مصیبت بندے پر آ گئی، واہ 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 واہ، آپ کی زندگی میں ٹینشن آ گئی، بے شک پریشانی آ گئی، بے شک، آپ کے اعمال نے آپ کو پھنسا دیا ہائے ہے، ہائے 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 تو اس وقت تو آپ کو سرکار یاد آ گئے صلی اللہ علیہ ہائے، وسلم، مدینہ یاد آ گیا، کیا اچھی کہیں، بات ہے، بڑی بات، خوش نصیبی ہے کہ اس وقت بھی آپ کو حضور یاد آئے، سچی بات، ورنہ کہیں تو کہتے ہیں نا ہم غم بلانے کے لیے شراب پیتے ہیں، گناہ اللہ کرتے ہیں، استغفر یہ اللہ، بھی آپ کی خوش قسمتی ہے کہ مصیبت آپ پر آئی تو آپ نے مدینے والے کو یاد کیا، یاد کیا، اچھی بات ہے، واہ واہ، لیکن کامل ایمان شاید میں اس کو کہوں گا کہ جب آپ کے پاس نعمتیں آئیں، جب آپ کو خوشی ملے، جب آپ کو عروج مل رہا ہو، تو اس وقت آپ اپنی اوقات بھی یاد رکھیں کہ یہ جو عزتیں مل رہی ہیں نا، یہ جو لوگ تیری واہ واہ کر رہے ہیں، جو لوگ تیرے ہاتھ چوم رہے ہیں، یہ جو تجھ پر نوازشات ہو رہی ہیں، جو تجھے آج ترقی مل رہی ہے، اس دوران تیری کیفیت کیا ہے؟ ہائے ہائے ہائے، جب خوشی آ رہی ہے، جب نعمت مل رہی ہے، اس وقت اگر آپ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کے دل میں خوف ہے اور شکر ادا کرے مالک تیرا ہی کرم ہے، واہ میری کوئی اوقات نہیں، واہ واہ، تو پھر آپ کامیاب ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناظرین محترم، میٹھی میٹھی خوبصورت باتیں آپ نے، دنیا نعت کی انتہائی خوبصورت آواز، اور میرے بڑے ہی پیارے محترم بھائی الحاج اسد رضا تاری صاحب کی زبانی آپ نے سنی ہیں۔ اگر آپ کو یہ باتیں پسند آئی ہیں، آپ جانتے ہیں اسد بھائی اس وقت یو کے ٹرپ پر ہیں، ہم نے یہ کچھ باتیں جو ریکارڈ کی ہیں یہ ہم آف ایئر بھی باتیں کر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ ان باتوں کو ہم ریکارڈ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں تک یہ باتیں پہنچ جائیں۔ آپ لوگوں کو اگر یہ باتیں پسند آئی ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کریں، اور یوٹیوب چینل کیسر محمود ولاگز کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ اور لوگ دیکھیں، اس کا ثواب آپ کو ملتا رہے۔ اسد بھائی بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، السلام علیکم۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔